یہ انسان کو آپ کے سامنے جو آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ 10 اصول ہیں۔ جب انسان ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو گویا اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا اور رضامندی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ الفرقان میں آخری رکوع میں ان 10 اصولوں کو، اصول 10 کو بیان کیا گیا۔ اور قرآن مجید نے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یہ تعارف کروایا کہ یہ اصول اس ذات کی طرف سے ہیں۔ جعل فی السماء بروجا، جس نے بروج کو قوت دی، اس کو بنا ڈالا۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وہ اللہ جس نے آسمانوں میں سورج، چاند اور ستاروں کو وجود دیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ، یہ وہ اللہ جو اپنا ارادہ کسی چیز پر ظاہر کر لیتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے، وہ ملک اور ملکوت دونوں پر قوت اور طاقت رکھتی ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، قرآن مجید کی سورہ یاسین کے آخر میں فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اور وہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، کن فیکون، وہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب وہ ذات جب ان 10 اصولوں کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہے، اور سب سے بڑی چیز پہلے تعارف کروایا آسمان و زمین کا خالق اور مالک تن تنہا میں ہوں، پوری کائنات پر میری دسترس ہے، پوری کائنات میری مٹھی میں ہے، میں جو چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں، جو چاہوں وہی ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں نمرود نے اس پر لگا دیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا ہے، سارے ملک کو یہ لگا دیا کہ آپ نے جنگلوں سے آپ نے اکٹھا کرنے ہیں لکڑی کو، اور لکڑیوں کو اکٹھا کیا جا رہا، قوت اور طاقت کا اظہار کیا جا رہا، فوج ایک طرف، پارلیمنٹ ایک طرف، وہاں کے سارے ادارے ایک طرف، اور ابراہیم علیہ السلام تن تنہا ایک طرف۔ اب دیکھیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اب دنیا والے کسی کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے یہ آدمی سچا ہے، کتنا بڑا اس کو سند مل جاتی ہے۔ احکم الحاکمین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مہر ثبت کرتے ہیں، انہو کان صدیقا نبیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں کسی کو سچا کہے، پاکستان کی عدالت نہیں، اللہ کی عدالت سے یہ سند ملتی ہے، انہو کان صدیقا نبیا، یہ سچا نبی ہے، یہ سچا نبی ہے جس کی گواہی
اللہ کی عدالت سے صداقت کی آئے، اس آدمی کی صداقت کا کیا عالم ہوگا، اس آدمی کے سچے ہونے کا کیا عالم ہوگا۔ اب قرآن مجید انبیاء علیہ السلام کے حالات کو بیان کرتا ہے، اور یہ گواہی اللہ کی عدالت سے ویسے نہیں آئی، ایسے ایسے آزمائشوں سے گزرے، ایسی امتحانات سے گزرے کہ ایک عام انسان اگر اس امتحان کے کروڑویں حصے کو دیکھ لے تو بجھ جائے، ختم ہو جائے، وہاں سے بھاگ جائے، نام لینے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ نے ویسے ہی نہیں کہا صدیق النبیہ، اللہ نے پہلے ٹٹولا، آزمایا، اور ایسا آزمایا کہ اللہ نے اپنی اس پوری کسوٹی پر پورا اترنے کے بعد یہ اعلان کیا، انہ کان صدیقا نبیہ، یہ سچا نبی ہے۔ اللہ کی طرف سے جب یہ اتنا بڑا ٹائٹل ملا، اتنی بڑی سند ملی، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملا، صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا شیوا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے، 40 سال آپ نے اپنی زندگی کا وہاں گزارنے کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کرنا تھا، تو نبوت کا اعلان کرنے میں آپ جب جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے، آپ نے وہاں اعلان کرنا تھا، اور اعلان کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے، اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اے مکہ والو تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کروانے سے پہلے قوم سے یہ چیز باور کروانا چاہتے ہیں، تم نے مجھے جھوٹا پایا کہ سچا پایا؟ تم نے میرے بارے میں رائے کیا قائم کی؟ اور میں نے تمہارے اندر لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزار دیے۔ اب 63 سالہ ساری زندگی ہے، 40 سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے مکہ میں گزارے، اور 40 سالوں میں آپ نے اپنی زندگی کو 2 چیزوں کے اندر بیان کر رہے ہیں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا، سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ اور کھڑے ہو کر اعلان کہاں کر رہے ہیں؟ قربان جائیں، جہاں ابو بکر ہے، جہاں عمر ہے، جہاں ابو لہب ہے، جہاں امیہ بن خلف ہے، جن لوگوں کے اندر آپ نے پرورش پائی ہے، جہاں پر آپ جمے پلے ہیں، بڑے سے بڑا پیر ہوگا، جہاں پر جمع پلا ہوگا وہاں پر دعویٰ کر کے دکھائے نا مجھے تم نے سچا پایا کہ جھوٹا پایا۔ بڑے سے بڑا لیڈر، بڑے سے بڑا رہنما جب اپنی قوم کے اندر ہوتا ہے، اپنے لوگوں میں، کیونکہ اپنے لوگ تو اس کو جانتے، اپنے لوگ تو اس کو پہچانتے ہیں، اس لیڈر کی ساری حقیقت اور ماہیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر گزرا ہے، اس کا بچپنا، اس کی پیدائش، اس کا لڑکپن، اس کی 10 سال کی زندگی، 15 سال کی زندگی، 20 سال کی زندگی، 40 سال کی متواتر زندگی ایک آدمی کے ان لوگوں کے اندر گزرے، اور وہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اوے عرب والو مجھے بتاؤ تو صحیح، مکہ والو تم نے مجھے کیسا پایا؟ عرب والوں نے ایک زبان ہو کر کہا، جربناک مرارا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، فما وجدناک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی گواہی کہہ دے رہے، انہ کان صدیقا نبیہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے قوم سے کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں؟ میں نے زندگی میں کبھی تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بولا، 40 سال گزارے، کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ فلاں وقت پہ میں نے معاملہ کیا اور میں نے جھوٹ بولا، فلاں وقت پہ میں نے تمہارے ساتھ دغا کیا، فلاں وقت میں نے تمہارے ساتھ جو ہے نا جی وہ قوم کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اعلان کرتے ہیں،
जर्रबनाक मिरारा, कौम कहते हैं हमने आपको बार बार आजमाया। 40 साल किसी आदमी के आजमाइश के थोड़े नहीं होते। उम्र नबूवत के 40 साल आपने मक्का में गुजारे, और एक आदमी ऐसा नहीं था जो खड़े होकर ये कहता फ़लाँ वक्त मामले के अंदर हमने आपको खोटा पाया, आपके अंदर हमने कमी पाई, फ़लाँ वक्त में आपके अंदर हमने फ़लाँ चीज़ का नक्स देखा। एक आदमी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तिजारत भी की है, कारोबार भी किया है, मामलात भी की हैं, शादी भी की है, बच्चे भी हुए हैं, और एक आदमी अरब जैसे तुग़यानी और सरकशी के माशरे में जहाँ पर जुल्म, फसाद और बर्बरियत मौजूद है, उस पूरी समाजी ज़िंदगी में एक आदमी तने तनहा खड़े होकर ये ऐलान करता है, मैंने कभी किसी पर जुल्म किया? वो बताए तो सही। मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की? वो बताए तो सही। अभी इस्लाम नहीं आया, अभी कुरान नहीं उतरा, अभी नबूवत नहीं उतरी, अभी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत नाज़िल नहीं हुई। नबूवत का ताज आपके सर पर 40 साल के बाद रखा गया, क्योंकि नबूवत नबी को तब मिलती है जब 40 साल मुकम्मल होते हैं। अभी नबूवत नहीं मिली। नबी नबूवत से पहले के 40 साल गुजारता है और ये ऐलान करता है, बताओ तो सही तुमने मुझे कैसा पाया। इसलिए तो उलमा कहते हैं नबी की नबूवत से पहले की भी ज़िंदगी उम्मत के लिए हुज्जत होती है। नबूवत से पहले की ज़िंदगी भी हुज्जत है। हुजूर ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी, क़यामत की सुबह तक कोई उम्मती खड़े होकर ये उंगली से इशारा नहीं कर सकता 40 साल पहले क्या हुआ था, बचपन में क्या हुआ था, 10 साल के थे तो क्या हुआ था, 12 साल के थे तो क्या हुआ था। और अल्लाह के हबीब जब 2 साल के थे तो कोई आदमी उंगली उठाकर यूँ इशारा नहीं कर सकता। हुजूर उस वक्त ये गलती थी। कुर्बान जाए, अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज़ में दुनिया में भेजा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पैदाइश से लेकर वफ़ात तक की सारी ज़िंदगी उस्वतुन हसना है। कोई आदमी ज़िंदगी के किसी मोड़ को उठाकर देखे, तारीख़ का तालिब इल्म जब भी हुजूर की ज़िंदगी का मुताला करेगा, जब भी आपको स्टडी करने की कोशिश करेगा, और लोगों ने किया। एक क्रिश्चियन उठा, उसने 100 अजीम इंसानों की किताब लिखी, स्टडी करता रहा। सारे अंबिया को उसने स्टडी किया, दुनिया के बड़े बड़े इंसानों की ज़िंदगियों को उसने स्टडी किया, दिन रात उनका मुताला किया, खोज लगाया, कमी निकाली। और था क्रिश्चियन मुतासिब, हुजूर की ज़िंदगी को पढ़ना शुरू किया। बदर को उठाया, उहुद को उठाया, हुनैन को उठाया, ग़ज़वा तबूक को उठाया, ग़ज़वा खंदक को उठाया, हुजूर की ज़िंदगी के 85 सिरियों को उठाया, 27 ग़ज़वात को उठाया, मक्की ज़िंदगी को करेदा, मक्की ज़िंदगी को उठाया, मदनी ज़िंदगी को करेदा, आपके सफ़र व हजर को करेदा, आपकी घर की ज़िंदगी को उठाकर मुताला किया, पैदाइश को मुताला किया, वफ़ात तक मुताला किया। मुताला करने के बाद मुतासिब होने के बावजूद कहने लगा मैंने बड़ी कोशिश की, मैं सबसे पहला नंबर किसी तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दूँ, लेकिन मैंने मुताला किया तो मैंने कहा नहीं, जिस हस्ती को मैं पहला नंबर दे सकता हूँ वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और 100 अजीम इंसानों की किताब जब मुरतब करता है तो सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखता है, और 6ठे नंबर पर जाकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखता है, 8वें नंबर पर जाकर हज़रत उमर का नाम लिखता है। कहता है समझ नहीं आई, मैं क्या करूं, मैं कैसे नंबर न दूं, मैं इन लोगों को कैसे नंबर न दूं जिन लोगों ने ऐसी ज़िंदगी, बेदाग ज़िंदगी गुजारी, ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर हो गया, जर्रबनाका मिरारा फमा वजदनाका इल्ला सिद्क़ा, हमने बार बार आपको आजमाया और हमेशा आपको सच्चा पाया, हमेशा आपको खरा पाया। और आप दुनिया के लीडरों की तारीख़ का मुताला करें, देखें जो कौमी रहनुमा हैं उनकी ज़िंदगियों को क्या नशेब फराज है।
ایک منٹ کی زندگی ایسی نہیں کہ قوموں کے لیے، انسانیت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا کردار ادا کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب پر مہر لگائی۔ الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی عدل اور صداقت کی گواہی اللہ دیتا ہے۔ حضور اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، 40 سال کا تذکرہ کرنے کے بعد جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ قوم کی ایک زبان تھی، ہمیشہ آپ کو سچا پایا، امانت دار پایا۔ قومی رہبر، قومی رہنما، قومی لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچا ہو، امانت دار ہو، اس کے اندر غبن کا کوئی عمل موجود نہ ہو۔ اس کے اندر اگر غبن کا کوئی عمل موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کی 5 پیسے بھی کھائے ہیں، میں نے کسی کے 1 روپیہ بھی کبھی کھایا ہے، کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی پوری زندگی کی ساری توانائیاں اپنی جماعت صحابہ کے اندر منتقل کر دیں، اور ہر صحابی ایسا تھا۔ حضور نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ 1,24,000 صحابہ، اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ کیا ہیں؟ تاروں کی مانند ہیں۔ میں سورج ہوں تو میرے صحابہ تارے ہیں، میں چاند ہوں تو میرے صحابہ ستارے ہیں، یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس صحابی کا دامن پکڑو گے تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ اسی لیے ستارہ کہا، ستاروں سے کام کیا لیا جاتا ہے؟ ستاروں سے کام کیا لیا جاتا ہے؟ ستارے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پچھلے دور کے اندر لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستوں کا تعین کیا کرتے تھے، فلاں ستارہ ادھر ہے، اب موسم کی کیفیت یہ ہے، فلاں ستارہ ادھر ہے، اب اتنے بج چکے ہیں، اب یہ وقت ہے۔ وقت کا تعین، ساری چیزوں کا تعین، دن رات کا تعین، اس ساری ترتیب سے گزارا۔ اسی تو فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، سورج جب نکلتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ اب طلوع آفتاب ہے، غروب آفتاب ہے، غروب آفتاب کے ساتھ نماز پڑھنا، طلوع آفتاب کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ اب یہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب ساری زندگی کے مشاہدات کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے یہ رہنمائی اور رہنمائی آ گئی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کیا ہیں؟ تاروں کی مانند ہیں۔ تارہ کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے، مسافروں کو راستہ دکھاتا ہے، ان کے گھروں تک ان کو پہنچاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے صحابہ ایسے ہیں، تم جس کا دامن پکڑو گے، جس کے پیچھے چڑھو گے تمہیں سیدھا جنت تک لے جائے گا۔ ابو بکر کے پیچھے چلو گے جنت تک، عمر کے پیچھے چلو گے جنت تک، علی کے پیچھے چلو گے جنت تک۔ 1,24,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کے پیچھے چلو گے۔ اور فقہا نے کہا وہ صحابی جس نے ایک دفعہ ایمان کی حالت میں ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال لی، ایک لحظے کے لیے حضور کی نظر اس پر پڑ گئی، اس کی حضور پر پڑ گئی، فرمایا جس نے حضور کی زندگی کو پا لیا، ایک لحظے کے لیے بھی پا لیا، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کا مقام یہ ہے، صحابی کا مرتبہ یہ ہے، دنیا کے سارے غوث، دنیا کے سارے قطب، دنیا کے سارے ابدال، دنیا کے سارے نقیب حبیب مل جائیں، سارے ولی غوث اور قطب اور ابدال مل جائیں، دنیا کے سارے تابعین، تبع تابعین، ائمہ صدق مجتہدین مل جائیں، اور ایک صحابی کے ایک لحظے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کے ساتھ جس گھوڑے پر اس نے جہاد کیا، اس گھوڑے کی ناک میں، امام مالک فرماتے ہیں یہ بات، امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک وہ ہستی ہیں
امام مالک وہ ہستی ہیں، جلیل القدر انسان، جلیل القدر آدمی ہیں، اور فقہ مالکی کے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں صحابی کا مقام پوچھتے ہو، صحابی جس گھوڑے پر بیٹھا ہے اس گھوڑے پر اس نے نبی کے ساتھ کہیں پر جہاد کرنے کے لیے گیا ہے، اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد گئی ہے ساری امت اس گرد کو نہیں پہنچ سکتی، صحابی کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، مقام صحابیت کو پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ صحابی جس گھوڑے پر بیٹھا اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھا دی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھا دی۔ اس لیے صحابی، قرآن مجید کہتا ہے اللہ نے اپنے ان صحابہ پر ایسی نظر کی کہ ان صحابہ کے اندر وہ سارے علوم منتقل کر دیے، اور ایسا منتقل کیا حضور نے مہر لگا دی۔ اللہ حضور پر مہر لگا رہا ہے، حضور صحابہ پر مہر لگا رہے ہیں۔ فرمایا صحابی کیا ہے، بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب دیکھیں ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، صراط مستقیم پر چلانا۔ حضور فرماتے ہیں میرے جس صحابی کے پیچھے چلو گے اہتدیتم، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، تم صراط مستقیم پر چلو گے۔ کیوں؟ اس صحابی نے میری صحبت کو اختیار کیا ہے، میرے ساتھ تعلق کو اختیار کیا ہے، ایک لحظے کے لیے بھی تعلق کو اختیار کیا، دنیا کے سارے انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام اللہ نے ان کو نصیب فرمایا، اللہ نے ان کو یہ مقام نصیب فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے سارے دنیا والے اس کی جستجو میں ہیں کسی طرح میں راضی ہو جاؤں، اور میں اللہ کہتا ہوں اس جماعت سے پوچھو یہ مجھ سے راضی ہے، صحابہ سے پوچھو یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں صحابہ سے پوچھتا ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام نصیب فرمایا۔ اللہ ہمیں جماعت صحابہ کی قدر نصیب فرمائے، ان کی زندگیوں کو مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔